أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سونے نبی دا پیارے نبی علیہ السلام دا سونا نام سن کے درود پاک پڑھو سارے پڑھو پیار نال جناب محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ دوستو بزرگوں، آج ذی الحجہ دی 19 تاریخ ہے۔ اس مہینے اندر تھوڑی آواز کھول دی یار ساکوٹ دی، اس مہینے اندر اسلام دے ایک بہت بڑے عظیم لیڈر، بہت ایک عظیم شخصیت جنہوں اس مہینے دی 18 تاریخ والے دن بڑی بے دردی نال مدینہ شہر اندر شہید کر دیتا گیا۔ دعا کروں اللہ اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہاں دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تے کہہ دیو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نالوں 6 سال سونے نبی علیہ السلام تو چھوٹے سن۔ جس سال ابرا بے ایمان نے بیت اللہ والے چڑھائی کی تھی، بیت اللہ تے حملہ کرن لی، جس سال ابرا نکلے ہیں نا او سال تو 6 سال بعد اس واقعے تو 6 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفان دے گھر مکہ مکرمہ چے پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ ایک علاقہ جنہوں طائف دے نا تو یاد کیتا جاندے۔ عرب اندر سب تو ٹھنڈا علاقہ طائف والا۔ حضرت عثمان طائف دے علاقے چے پیدا ہوئے نے، اور انہاں دی امی جنہاں دا نا حضرت عروہ نبی علیہ السلام دی آپ سرکار دی پھوپھی دی بیٹی حضرت عثمان دی امی جان، یعنی نبی علیہ السلام دے نال خونی رشتہ بھی جڑ دیں حضرت عثمان دا۔ اور جدو انہاں نے کلمہ پڑھے، انہاں دے کلمہ پڑھن تو پہلا 35 بندے مسلمان بن چکے سن۔ 35 بندے انہاں تو پہلے دائرہ اسلام چے داخل ہو چکے سن، اور 36ویں نمبر تے حضرت عثمان رضی اللہ سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نے کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھن دا سبب اے بنے حضرت ابو بکر صدیق نال یاریاں بڑیاں سن، دوستانہ تعلق۔ ابو بکر صدیق نو کہن لگے حضرت مینوں گھروں پتہ لگ گیا کہ ایک نوجوان اے نبی علیہ السلام دا نام لیا، وہ آندہ میں نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پہ کہن لگے عثمان میں تے تو انہوں آلے نا دعوت نہیں سی دے رہے ہیں، بھی تگڑا بندہ پیسے تے لے آلیں، نہ جانے میری گل میں ٹھکرا دیں، آلے میں تے تو انہوں دعوت دینی سی تے میری بھی تو انہوں دعوت مشورہ جنہ چھیتی ہو سکتا ہی سونے دا کلمہ پڑھ لیں، جنہ چھیتی ہو سکتا ہی سرکار دے قدمی لگ جائیں۔ حضرت عثمان غنی کہن لگے میں بغیر کسے تصدیق تو تحقیق تو میں چھیتی نالی پکار دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دعا کرو اللہ ساڑھا بھی خاتمہ کلمے تے فرمات۔ یار تسی نہ جمعے چے پیار نال آمین ضرور کیا کرو،
پتہ نہیں تواڈے تے اللہ دے کنے کوئی یار بیلی آندے نے تاکہ تواڈی آمین نال ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے اللہ سانو ساریاں نو آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما نبی علیہ السلام دا یار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آئے گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا داماد عثمان آپ سرکار نے اپنے دل دے ٹکڑے سجدہ رکعہ دانی کا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رکعہ دانی کا حضرت عثمان نال میرے پاک محمد نے کر دیتا ہے نا اس تو بڑا عزت کیڑا ہو سکتا ہے سونیا نکاح اندر میرے پاک محمد دی بیٹی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نو منظور میں سجدہ رکعہ بیمار ہو گئی اسلام تے کفر دی پہلی جنگ آج بندے بندے دی لوڑے اس دے باوجود نبی علیہ السلام اپنے یار عثمان نو کہن لگے اے میرے عثمان آج تو ساڑھے نال بدر دے میدان جے تو نہیں جانا میری بیٹی رکعہ بیمار لہذا تو بیمار پرسی واسطیوں دے گورنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دیاں اکھاں جے پانیاں لگ پہ آپ فرما دینے عثمان یار رو کیوں پہ آئیں تیری اکھاں جے پانی کیوں آگنے آدھنے سونے آج اللہ پاک نے پتہ نہیں کنی اللہ نے رحمتان دے نال نوازنے جن آج بدر دے میدان جے قدم لا دینے میں تے اونا عزازاں گلوں محروم رہ جاواں گا میرے سونے نبی دیاں اکھاں جے پانیاں لگ پینا آپ فرما دینے او میرا یار عثمان میں تینوں عثمان نو ہر حال اندر اپنا ساتھی نالی سمجھاں گا اتنا 114 دا لشکر سی بدر دے میدان اندر حضرت عثمان نو میرے پاک محمد نے آپ اپنے گھر چھڑ دیتا نا بیٹی دی وجہ کر کے اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو آج فتح دے نال ہم کنار فرما دیتے صحابہ نعرے مار دیں مدینہ منورہ تشریف لے آ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج نظر نہیں آ رہے اگوں جڑے پیچھے رہ گئے سان مدینے اندر بیمار رہ گئے سان معذور آدمی اگوں استقبال نہیں پا رہے نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تک دینے ایک کہن والا کہہ دیں دے آندے حضرت آج جنہوں تسی پہلب دیو آج جو سمانوں دی قبر تے مٹی پائی جاندے آج میرے نبی دے کلے جنہوں رگ پہ جاندے آج جنہی خوشی ہو رہی ہے نا اللہ پاک نے آج میں فتح عطا فرما دیتی اینا آندیاں نالی اینا ہی صدمہ والی گالیں آج کنا جے سنائی دے گئی سونے تو آڈی بیٹی رکعہ فوت ہو گئی نے عثمانوں دی قبر تے مٹی پائی جاندے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تی دی قبر والے آ رہے نے حضرت دیاں کھان ڈول دیاں پہیاں نے حضرت عثمان اند کر کے مٹی پدر کر رہے سن حضرت عثمان نے ویکھے
دوواں جہاناں دا سردار آ گئے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے میرے پاک محمد نے اپنے کلیجے دے نال لا لیا حضرت دی اکھاں چ بھی پانی آ رہے آپ فرمان لگے ہو میرا عثمان حوصلہ کر میرا عثمان حضرت عثمان دے اتھرو آج زمین تے ڈگ دے پینے آندے نے سونے انہوں رشتے داریاں ختم ہو گئیاں نے لوگی پہلے آندہ سی محمد دا دماد عثمان آپ فرمان لگے ہوئے میرے جگری یار جبریل آئے کھڑے نے آسمان تو جبریل اے میرے کولی آگے کھڑے نے جبریل میں نوا کھنڈے نے سونے اللہ سمان تے کہہ رہے نے اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال کر دیوں عثمان میں تیرا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم دے نال کر دینا حکم میرے اللہ پاک دے عثمان تیرے مقدران دے کیا کہنے تیرے رشتے دیا ڈر اللہ سمان تو پیا کر دے سونے میرے سونے میرے یار میرے سونے یار اپنی چھوٹی لگتے جگر دانی کا عثمان نال کر دیں آڈر میرے اللہ دے آگنے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دانی کا حضرت ام کلثوم نال ہو جاند ہے اللہ پاک دیاں مرضیاں حضرت ام کلثوم اے بھی فوت ہو گئیاں حضرت عثمان دیاں ہوا نکل جاندیاں نے میرے سونے نبی رو پینا آپ فرمان لگیں ایک رویج آندے سونا نبی آندے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوں دیاں ایک ایک کر کے مار دی جاندی میں 40 دیاں 40 ترے نکاج دے دیندہ حافظ ابن عساکر لکھے آپ فرمان لگیں عثمان اگر میریاں 100 بھی تیاں ہوں دیاں ایک ایک کر کے مار دی جاندی عثمان میں ترے نکاج دے دیندہ اینا پیار سی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت عثمان نال اوہ کنا پیار ایک دن سونے نبی دے گھر اندر نا اوہ شام کو دیا 4 دن مسلسل میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل تے ہاتھ رکھ کے گل سن لی اوہ جندہ کلمہ پڑھیا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ہو گئے اے سمجھ میں اندر تو اڈے وچوں ایک بھی بندہ آج بان کھڑی کر کے نہیں کہہ سکتا اے سمجھ میں جے میں بیٹھا ہوں میرے کار دے اندر مسلسل 4 دن چلے جاگ نہیں بلی پامیں کوئی کڈا بھی غریب اے سمجھ میں جے بیٹھا ہے نا ایک بھی بان کھڑی کر کے نہیں کہہ سکتا میرے کار اندر 4 دن مسلسل میرے چولے جاگ نہیں بلی اور صدقے جاواں اور جندہ کلمہ پڑھے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دے کرنا مسلسل 4 دن میرے سونے نبی دے چولے جاگ نہیں بلی حضرت عثمان پتہ لگانا آدھے نے میں قربان جاواں مدینے چے عثمان زندہ ہوئے ساڑھے نبی دے کھارا گنا بلے اس تو چنگا عثمان مر جائے تے اس تو بہتر جلدی نالی اینا جون لینے آٹا لیا ایک نال بکرا لیا نال 300 درم لینا لیا کے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے کرے توفہ پیش کر دیتا نبی علیہ السلام کر تشریف نہیں رکھ دے سن آپ سرکار کتے بار گئے سن حضرت عثمان دوبارہ گئے نا روٹیاں بھی پکا کے لے آندیاں نال سالن بھی پکا کے لے آنداں ادھروں میرے پاک محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ نے سارا واقعہ سنا دیتا آدیاں نے سونے او تو آڈا یار عثمان او بکرا بھی دے گئے نال جو آٹا بھی دے گئے نال 300 درہم بھی تو آڈا یار اے توفہ تن تو انو دے گئے اے روٹیاں پکا کے بلیاں دیاں اور شام کوٹیاں ویخ پیار میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ دیاں نے نبی علیہ السلام ایویں خاموشی نالی کروں بار نکلیں میں سوچیا سرکار پتہ نہیں کتھے جان لگے نے ماں جی عائشہ کہیں دیاں نے نبی علیہ السلام سیدھا مسجد والے روح کر دیتا آپ اپنی مسجد چے آگئے نا میں سونے نبی نوں الماری سانی کھڑیاں ویکھنی پئیاں آج نبی علیہ السلام سیتے کی لین گئے ناتے نماز دا ٹیمنگ اینا کو ٹیمنگ جویں دن ڈوبن لگ گئے نا اے وقت ہے جویں دن ہونے ڈوبن لگ گئے اے نماز دا بھی وقت نہیں نبی علیہ السلام ایسے ٹیم مسجد چے وڑ گئے ماں جی عائشہ دیاں نے میں سرکار والے تک رہی ہوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو میں ہاتھ چک لیا سمان والے آندے نہیں اللہ سونے میں عثمان تے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اللہ سونے میں اپنے یار تے راضی ہو گیا ہوں عرشاں والے میں اپنے یار عثمان تے راضی ہو گیا ہوں اللہ سونے تو بھی راضی ہو جا اور شام کوٹیاں جنوں زمین تے میرے نبی کہہ دین اللہ سونے میں راضی ہو گیا اللہ سونے تو بھی راضی ہو جا اس انسان دی شان دے کیا کہنے ان دے مقام دے کیا کہنے اور کون سمانے اے سندرہ دیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون سمانے حضرت علی المرتضی دی شادی اور خرچے کرن والا میرا عثمان اور شادی شر خدا دیے اور پیسے لان والا سونے دا یار عثمان اللہ سونے دولتاں دیوی تے دلوی حضرت سامان والا اللہ سونے پیسہ دے میں نا اللہ سونے اللہ جے دولت دے میں عرشاں والے ربا اللہ سونے کرون والا دل نہ دیں عرشاں والے اے دولتاں ایسیاں نہ دیں جنہ دولتاں دی وجہ کر کے تم کئیاں نو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے نا اے دولتاں دے میں اللہ دل بھی اپنے یار حضرت عثمان ورگاتا کر دی سارے آمین کہہ دیو حضرت یار نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء دی نماز پڑھی نا انج نبی پاک دن کو لاگن حضرت فاروق اعظم بھی کو لاگن آگے اندن سونے ساڑی بیٹی اپنی بیٹی فاطمہ جوان حضرت اسی ایک رشتہ لے کے آئے ہم جے تسی مان جاؤ تم آؤ فرمان لگے ہوں میرے پیارے کیڑا رشتہ لے کے آئے ہم آندھنے حضرت اسی حضرت شر خدا دا رشتہ لے کے آئے ہم حضرت شر خدا علی المرتضی تو آڈے چاچے دا بیٹا ہے بھی جوان اسی رشتہ لے کے آئے ہم آؤ فرمان لگے ہوں میرا یار ابو بکر اور میرا یار فاروق میں نبی ضرور آؤں لیکن ٹھہر جاؤ میں جب تک تی کولوں نہ پوچھاں گا میں اپنے آپ اے فیصلہ نہیں کر سکتا اور شام کوٹیاں ایویں اپنے پتر نو چھیتی نالی کہہ دینا اے میرے وال چٹے ایویں آگئے اے میرے وال ہوا نال تے چٹے نہیں آئیں اسی کھوتے ہی تو وڈا سے آنے ان تیری پاروں میں پرا
چھڑ دیاں اے بگی میری داڑی میں بگی داڑی نال گل کر بیٹھا ان تیری پاروں میں پہن چھڑ دیاں اور تیرے ورگے بگیاں داڑیاں والے عزتاں شاناں والے میں پاک محمد دیاں جتیاں تو وار دیاں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جو چاندے کر سکدے سن نبی سن جو چاندے کہہ سکدے سن آپ فرمان لگے نہیں ٹھہر جاؤ جب تک میری بیٹی ہاں نہ کرے گی اونی دیر میں تھوڑے نال گل پکی نہیں کر سکدا نا آپ سرکار کرے آن لگے حضرت ابو بکر صدیق سب ایک واری کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کہنے لگے سونے کر جان لگیاں ایک میرا بھی پیغام لئی جانا آکھے ابو بکر کڑا پیغام ہے آدھنے بیٹی فاطمہ نو آکھنا آج رشتہ لے کے دروازے تے آج جو بندہ آگیا ہے جرا میرے غار دا ساتھی میرے غار دا ساتھی آج رشتہ تیداؤ لے کے دروازے تے آ پہنچی ہے آپ سرکار جان لگے نا فاروق اعظم کہن لگے آندھنے سونے ایک میرا بھی پیغام لئی جانا آکھیا عمر تو آڈا پیغام کی آندھنے سونے بیٹی فاطمہ نو آکھنا نیتیے سمجھ سوچ کے جواب دینا 100 بار سوچنا آج رشتہ لے کے دروازے تے او آگے جندی آسمان تے اللہ بھی نہیں موڑ دا رشتہ لے کے او آگیا نا جندیاں سمان تے اللہ بھی نہیں موڑ دا اوہ میرے نبی اپنے گھرے آئے توجہ آکے تینوں بٹھا لیا نا آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ اے گلاں تے ماں نے پوچھنیاں سن لیکن تیری ماں مینوں جان لگیاں کہہ گی میرے سرتاج میری دھی نال ماں والا بھی پیار کرنا میری دھی نال ماں والا بھی سلو کرنا اے گلاں تے ماں نے پوچھنیاں سن پر تیری ماں دیاں وسیعتاں سن بیٹی فاطمہ میرے دو یار تیرا رشتہ لے کے آئے نے حضرت علی المرتضیٰ دن نیتیے تینوں منظور ہے کہ نہیں اوہ شام کوٹیاں بیٹے گلوں پوچھنا میرے پاک محمد دی سنت اے میں پتر نو دبایا نہ کر اے میرے چٹے اے میں آگن اے میرے بگے اے میں آگن میں جو مرضی کرا تو کون بولن والا کدی میں نہ آکھی میرے پاک محمد دا اوہ نا فرمان بن جائیں گا میرے سونے نبی دا فرمان جب تک بیٹا بیٹی ہاں نہ کریں اونی دیر تک کوئی خبردار اپنی لڑکی لڑکے دا رشتہ نہیں کر سکتا اے منع فرما دیتا ہے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ چپ کر گئی میرے سونے نبی نے دوبارہ پوچھے تے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں آدھیاں نے ابا جان تسی میرے باپو تے نالے توڑا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جی تسی اپنی مرضی نال تے بول دے نہیں تسی تے اللہ دے حکم نالی بول دے تسی جو فیصلہ کرو گے توڑی بیٹی ابو کی میں انکار کر سکتی آپ فرمان لگے میری بیٹی فاطمہ میں قیامت اکران والے لوگاں واسطے ایک نمونہ بن کے وخا دیتا ہے میں نبی ہو کے پوچھن دیا تسی امتی ہو کے کیویں مرضیاں کر سکتے ہو حضرت میرے نبی کروں پا رہے آپ فرمان لگے اوہ ابو بکر مبارک اوہ فاروق مبارک اوہ جو توانو دوانو مان لیا میں رشتہ دے دیتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دو میں یار آئے لنگ آکے شرے خدا دا دروازہ کھڑکا دیتا اندروں بار آئے نے حضرت شرے خدا
علی المرتضی کہن لگے علی جی توانو مبارک ہوئے حضرت علی ایک باری ہس پینا نالی اکھاں چی اتھرو آگنا ابو بکر آندنے علی یار ہس بھی پہ آئے تے رو بھی پہ ہیں اندی گل سمجھ نہیں آ رہی ہسیاں تے تائیں کہ اللہ نے تینوں چون لیا کہ تیرے نکاح چے سیدہ فاطمہ لگیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن جتوں روئیں ایک گل سمجھ اندر نہیں آ رہی حضرت شیر خدا کہن لگیں اور حضرت آخر میں نبی دی بیٹی وے آکے لے آنی میرے کول تے مکان نہیں میرے کول تے اپنا کوئی کاروبار نہ مکان نہیں میں کتھے لے آکے بٹھاواں گا حضرت ابو بکر صدیق کہن لگیں اوے علی یار تیرے کاروے ہے کہ جلدی نالی تلوار کھڑی کر دی تھی آندن ایک تلوار ایک میرے کولا زیر ہے اے زیرہ پہن لینا اے تلوار نال اللہ دے راجے جہاد کرنا اور جنوں مشکل کشا کی جانے او شر خدا کی بیان دینے ایک کو تلوار جن دے نال جہاد کرنا حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی یار تو اللہ دا شیر اے زیرہ وے چھڑنا اے تلوار نالی جہاد کریں اے زیرہ ویچ کے شادی تے پیسے لا دینے حضرت علی المرتضی راضی ہو گئے ان لبو بپاری کڑے نظر ماری مدینے اندر جناب فاروق اعظم کہن لگے سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے ابو بکر میں نظر ماری مینوں عثمان غنی تو وڈا تاجر دیس دائی کوئی نہیں میں نظر ماری مینوں سب تو وڈا بھی پاری عثمانی لبد ہے دوویں یاری ٹور پہنے زیرہ پھڑی حضرت عثمان والے دروازہ کھڑکایا حضرت دا یار میرے سونے دا پیارا یار حضرت عثمان غنی بار آئے ویکھیا دوویں یار آئے نے بڑے راضی ہوئے آندے نے میرے مقدر جاگ پہ کے میرے دروازے تے میرے دوویں یاری آگنے کٹھے آئے نے اللہ تو انہوں کٹھے آئی رکھے حسان دار ابو بکر جی کیویں آئے ہوں آنکھیں عثمان یار آزرہ ویچنیے تے لے لو نال تو انہوں مبارک ہوئے شیر خدا دی شادی نبی علیہ السلام دے کرتے ہوگی حضرت عثمان دینے اویان والے ہوں ایویں کرو کنے کو پیسے دیاں آندنے تے تو انہوں پتائیں دی کنی کو قیمت میرے سونے دا یار حضرت عثمان مسکرا پہن آندنے دو میں یار اندر آ جاؤ بے جاؤ اندے کڑے گن لو جن کڑے نے میں انہیں سونے دے سکے تو انہوں لیا دینا انہوں ویندہ لگ دے کہ عثمان پتہ نہیں بہت ہی جوش چے آج بولی لا دیتی آنکھیاں کڑے گن لو اینا چھتی نالی جو میں گنتی ماڑی موٹی کر کے چولیاں پریاں سونے دیاں سکیاں دیاں تے نکل پہ حضرت عثمان دیکھ کروں نکلے ابو بکر صدیق کہن لگیں او میرے یار عمر لگ دے کہ تے عثمان ہے پول گئے جب بہت جوش جا کے انہی قیمت دے بیٹھے نہیں پیر کالا کریے مدہ کہ دے عثمان پچھوں آواز ہی نہ مار دیں دوویں یار پیر کالا کر دینے پچھوں حضرت عثمان نے پھر بھی بلا لیا وہ آندھے ہون دس لگ دے انہوں چیتا آگے پچھاں دوویں یار مڑے حضرت عثمان دیا تھروٹے گر احسن آنکھیں ابو بکر او سونا لے جاؤں جا کے سونے نبی دی لخت جگر دی شادی تے لانا زمین تے محمد راضی ہو جائے گا اے زراوی لے جو جا کے شر خدانوں کہنا اے زرا پہن کے میدان چے پیر رکھے گا سمان تے رحمان راضی ہو جائے گا
سونا شادی تے لاؤگے زمین تے نبی پاک راضی ہو جان گے اے زرا پین کے شیر خدا میدان چے قدم رکھے گا دھرتی ہلا دے گا آسمان والا راضی ہو جائے گا اوہ کون سمان ہے اللہ دی قسم کون سمان ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا یاروں سمان ہے ابن حبان چلے انج کر کے ایک بندہ صحابہ دے کول کھڑے ہیں حضرت عثمان نو گندی گال دین دے صحابیان دے اپنی زبان نو بند کر حضرت عثمان نو گال نہ دیں اے دوبارہ کے بڑھ کے گال دین دے آندہ جا میں دیاں گا تو میرا کی کر لیں گا صحابیان دے میں سوچیا میں نو تماچا مارنا حالے میں پیر پٹن لگا میں کی ویکھے اچانک بدلی ڈگی انو ساڑ کیوں نے اتھے ہی سوا بنا دیتا ہے اوہ کونو سمان جنوں کوئی زمین دے گال دے وے میرا اللہ سمان تو بدلی نو آکھے نہیں بدلیے میری زمین تے میرے یارو سمان نو گال پی پہندی ساڑ کے دیاں ہڈیاں خاک جے ملا دے اوہ کونو سمان اوہ تبوک دا موقع اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے لیاؤنا چندہ جمع کراؤں تبوک دا موقع حضرت عثمان غنی سب کا دو رضی اللہ تعالی کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ نم اے جی میں تُسی پڑھئے مسجد ماشاءاللہ میرے پاک محمد دی مسیح اللہ زونے جنہیں آئے نے نانو اتھے بھی جمعہ نصیب فرمان دے جنہیں ہولی آمین آکھی اللہ 2 سال لیٹ کر دیں جنہیں اچھی آمین آکھی اللہ پہلیاں فلیٹاں میں جلے جائیں اللہ جنہیں آئے نے نانو ایک جویں ایتھے بیٹھے نے ایمیں نبی پاک دے ممبر دے سامنے جمعہ نصیب فرما دیں ایمیں نانو ریاض الجنہ اندر بے کے جمعہ نصیب فرما دے اللہ سونے اینا ساریانو ایمیں نبی علیہ السلام دے روزہ پاک والے وے کے اللہ ازانہ سنن دی توفیق دے چاہتے مسیح تے آزان ہوئے اشہاد انہ محمد اکھاں روزہ پاک والے لگیاں ہون تے بار بار ٹھانڈی پہندی جائے دل ٹھر دا جائے اللہ دی قسمیں ایدنوں کننا چے آواز آئے اشہاد انہ محمد ادھر کننا چے آواز آئے اکھاں میرے پاک محمد رو دیتے ہون کہہ دیو آمین یا اللہ زونیاں کنے آئے نے بچے بھی آئے نے معصوم چٹیاں والاں والے بھی آئے نے جوان بھی آئے نے کسے دی آمینی قبول کر کے سب نو لے جا میرے سونے نبی آکھیا چندہ جمع کراؤ لے آؤ پیسے جمع کراؤ لے آؤ پیسے آندہ تعلق دولتاں نال نہیں سخافتاں دا تعلق دولتاں نال نہیں بلکہ کندے نال دل نال ایوی مسئلہ یاد کر لو سخافتاں دا تعلق دولتاں نال نہیں بلکہ کندے نال دل نال اللہ زونیاں جنہاں دولتاں دیتیاں ہی دل بھی عثمان والا دے چھڑ اللہ جان دے کئیاں بندیاں واسطے قیامت آلے دن اے دنیا دا مال جہنم لجان دا سبب بن جائے گا کئیاں بندیاں واسطے قیامت نو نبیاں دے گوانڈ بن دا سبب بن جائے گا ایک ہوئی دنیا دا مال دعا کرو اللہ اپنے راج خرچ کرنے والا بنائے اچھی آمین آنکھوں سونے نبی آکھیا لے آؤ بھی پیسے جمع کراؤں ایتھے دوسری واری کہہ دیں بار جوتی پان لگیاں مولوی نو کامی منگن والا ہے ہر جمعی منگی جان دیں اللہ جان دیں میرے رب دا حوصلہ سارے انوی دین دا
انہیں کدی نہیں آکھیا روز منہ چکیاں نے، رب نے کدی نہیں آکھیا روز ہی منگی جان، روز مانگ، بار بار مانگ، روز مانگ، رب دا روز کھڑا کریا کرن۔ شرے خدا دم ایک کالنگ جدا بندہ کسے دروازے تے بار بار تسکر دین دے، بار بار دروازہ کھڑکان دے، آخرکار گھر والا جنہ مرضی سخت ہوئے ایک نہ ایک دن آدھے ہاں بھی کی کھپائی جاننا دس کیاں نے، بار بار دروازہ کھڑکاؤ، بار بار دا دروازہ کھڑکاؤ، بار بار اب گلو منگو۔ انہیں بھی کہہ دینا میرے بندے بار بار ہی بلائی جانا بول کیاں نے، کھیڑا نہ چھڑیا کرو رب دا، اللہ جان دے رب دے سامنے ترلے ماریا کرو، رب نو منایا کرو، رب دے راجے خرچ کریا کرو۔ آپ فرمان لگے لے آؤ پیسیاں دی لوڑ پیگی لے آؤ پیسیاں دی لوڑ، اور صدقے جاؤں میرے پاک محمد دا یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے مجمع چم، بڑے بڑے تاجر بھی بیٹھے نے، بڑے بڑے مالدار سجے کھبے بیٹھے نے، پر سونے جنوں میرا اللہ پسند کرتا ہے۔ ایمان نال دسو تو آڈے چے کنے لکھاں پتی بیٹھے ہونگے، ایتھے میں کمالا بھی لاکھ روپیہ دیو محراب چے ٹیل لاونی، ساریاں دے سر جے کھرگ پہ جانی تھلے بیکھن لگ بہن، دوسرے پاسے آؤ ایتھے بیٹھے ہم کسے دا اللہ معاف کریں، دل بند ہو جائے وال بند ہو جائے، ڈاکٹر کہہ گا انہیں لکھ دیو ہونے پیدا کرو گے، ہونے ہی پیدا کرو گے، مجھ ویچ نہیں پوے، گاں ویچ نہیں پوے، مکان ویچ نہ پوے، ادارے پڑھنے پہن ہونے کرو گے، ہونے کرو گے، نہیں دل مطمئن شیطان آندے رب دے راج نہ دے، اوہ کتھوں لب کے لے آواں عثمان جی تو آڈے ورگے، آؤ فرمان لگے لے آؤ پیسے، سینے تے ہاتھ مار کے آنکھیاں سونے آؤ، جتھے عثمان ہوئے کون ماں دلال کھڑا ہو سکتے ہیں، آندے سونے آؤ میرا سونٹ لکھ لو، آؤ فرمان لگے سونٹ، 100 بکری نہیں آکھی 100 اونٹ آکھے ہیں، آکھیاں سونٹ، آکھیاں عثمان سونے بے جان، حالے پیسیاں دی ہور لوڑیں، آندھا جی 200 لکھ لو، آؤں فرمان لگے عثمان سونے بے جان، حالے پیسیاں دی ہور لوڑیں، آندھا جی 300 لکھ لو، جیویں جیویں میرے نبی آندھے پہنے عثمانوں میں ہوئی جوش آئی جاندے، آندھا سونے 4 لکھ لو 5 لکھ لو 6 لکھ لو 7 لکھ لو 8 لکھ لو سونے 900 لکھ لو، 900 بکری نہیں 900 بھیڑ نہیں 900 اٹھ لکھ لو، ہونے میں کھال دینا 900 اٹھ، آپ فرمان لگے عثمان یار حالے تے ہور پیسیاں دی لوڑیں، آدھنے سونے 100 گھوڑا بھی لکھ لو، آپ فرمان لگے عثمان یار بے جا کسے ہور نو بھی گل کرن دیں، آدھے سونے اینا دیاں کاٹھیاں بھی لکھ لو، آنکھیں عثمان یار بے جم، آدھے سونے حال اگے نہیں بولنا، جب تک عثمان نہ بند ہوئے اگے نہیں بولنا، 29.5 کلو چاندی لیا کے ممبر دے نال ڈھیر لا دیتا، آدھے سونے چاندی بھی لیا دی، آپ فرمان لگے ہور پیسیاں دی لوڑیں، آدھے ٹھہر جاؤ سونے جب تک عثمان دی بس نہ ہوئے گی کسے نو نہیں بولن دیاں گا، 5.5 کلو سونا لے آکے میرے پاک محمد اے چولی چے سکے پا دیتے، آدھے سونے اگے بولو کی حکم آ فرمان لگ گیا، سامان والے نے کہہ دیتا ہے میرے عثمان نو کہہ دیں باسر عثمان معاملہ بعد الیوم، عثمان آج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے جنت را انتظار پہ کر دیئے،
جاج تو بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کر، آج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کریں، عثمان تو جنتی، اوے عثمان تینو اللہ سمان تے آکھن دیا عثمان جنتی، زمین تے جبریل آکے آندھے سونے عثمان جنتی، میرے نبی ممبر تے بے کے آندھے پہنے عثمان تو جنتی، او بندہ کنیا نصیبہ والا ہے جنہوں میرے نبی 9 باری جنتی کہہ دینا، 9 بار جنتی کہہ دین، وقت لنگ دا گیا نا، ہن سن لو تیان لال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹیم لنگ دا گیا نا، 23 ہجری آگی 23 ہجری، مدینے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ واقعہ پیش آ گیا، جناب فاروق اعظم شہید کر دیتے گئے، فوری طور تے خلافت دے بوجھ حضرت عثمان دے موڈیاں تے آ چکے، 23 ہجری تو بعد ایسی عقل مندی نال اینا خلافتاں سنبھالیاں، 40 لاکھ مربع میل تک اینا دیاں حکومتاں پہنچ جاندیاں نے، نیک بھی نے، نمازی بھی نے، پرہیزگار بھی نے، سونے نبی دے دورے دماد بھی نے، سونے نبی نے جنتی بھی آنکھیں ہیں، پر منافقاں دی چال کولوں تاوی نہیں بج سکے، ایک بھی عیب نہیں میرے عثمان رضی اللہ تے کہہ دیو، 2 کو بولے ہو سارے کہہ دیو، ایک منافق پچھوں آیا مکے وچوں عبداللہ بن سبا، شرارتی قسم دا آدمی، حاجی سلیم صاحب ہر مسیطے 2-4 شرارتی ہر مسیطے ہوں دے جے، 2-4 شرارتی کھورے، میرا مطلب ہے کتھوں نسل چلی آ رہی، ایڈی ہونڈی ہوندی داڑی عبداللہ بن سبا دی، آن دیا نا لوگانو بارن لگ پہ عثمان دے خلاف، آن دے گل پہ آنو انج کر کے آئیں گل سنا، وہ بار دیاں لے وڈائے حکمران بنیاں پھر دیں، جننے بھی ہے وزیر مشیر نے سارے آپ دے اگے لئی آندے، اندی بڑی ایک چال سارے پچھے ہٹان دا پہ آپ دا خاندان اگے لئی آندے، منافق بیمان شرارتی، اور شام کوٹیاں 10 سال دارسا گزارے ہیں میرے مصطفیٰ نے، سونے نبی دے کولوں بھی مدینہ منافقہ کولوں پاک نہیں ہوئے، اینا اسلام دا نقصان کافر نہیں پہنچان دے، جنہ بیمان کوڑے منافق پہنچان دے نے، اللہ انہاں دے ڈنگ کولوں بچا لے، اچھی آمین آکھو، کئی بندے ایتھے بھی میرے گول بھی جمعہ پڑھن گے، واہ واہ بات اینوں کی آند ہے، بھی توکڑا دلیوں پڑھ گئے ہیں، میرا مطلب ہے میں سن لو تیان، منافقاں کولوں نبی نہیں بچے، صحابہ نہیں بچے، انہیں اباریاں صحابانوں ایک الگ جماعت بنا دیتی، انہیں مخالفتاں دی جماعت الگ بنا دیتی، حضرت عثمان سب کا جو رضی اللہ میں گلموں کان لگا، سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ جو میدہ خطبہ دین لی، اپنے گھروں آئے نا، سونے دا یاروں سمان ممبر تے بہ گئے، صحابی کھڑا ہو کے اذان آندے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایتھوں ایک بندہ اٹھ دے، اٹھ کے حضرت عثمان دن، آپ سونے نبی دا یار سوٹی پھاڑ کے ممبر تیوں میں بیٹھے سنن، اپنا متھا نال لا کے آسے دے بیٹھے سنن، انہیں چھیتی نال این ہتھوں سوٹا کھچیاں سامنے کھڑا ہو جاندیں، اپنے گوڑے دے نال اڑے سلا کے سوٹی توڑن لگا، جناب عثمان کہن لگے نہ توڑیں کہتے اللہ دے عذاب نہ آجان، اے سوٹی ہوئے جنوں پاک محمد پھڑ کے خطبہ ارشاد فرمان دے سن،
چلو مینوں نہ ویکھ سونے نبی دا ہی حیا کر اے سوٹی ہوئے جنوں نبی پاک پھڑ دے سن نہ توڑی ایک بے ایمان اور بھی چونٹ دے چھیتی نالی داڑی پھڑ کے آئیں چنجول دے داڑی نو چھڑکا مار دے جناب عثمان غنی کہن لگے اوہ میری داڑی چھڑ دے آج جے تیرا باپ زندہ ہوندہ آج مول پہ جاندہ عثمان دی داڑی پھڑندہ چھڑ دے میری داڑی آج جے میرا یار زندہ ہوندہ باپ میرے عثمان دا یارے جگری یارے میرے حضرت عثمان دا لڑلا یارے اوندے پتر نے داڑی پھڑی آکھیاں چھڑ دیں آج میرا برا زندہ ہوندہ آج عثمان دی داڑی دے مول پہ جان دیں انہوں خیر شرم آ جان دیں داڑی چھڑ دیں دیں ایک بے ایمان اگے بڑھے آنا اے بے ایمان نے گرے بان تو پھڑ کے تھلے اتار لیا ممبر دے آندے عثمان نکل جاؤ اساں جمعہ نہیں پڑھان دینا صدقے جاوان کیسا مظلوم عثمان ان سوال پیدا ہوندے حکمران اگوں ٹکر کیوں نہیں لیں دفاع کیوں نہیں کیتا اینا پیچھے اپنے ساتھی کیوں نہیں لائیں سن لو دیان نال آپ سرکار بیماری دیا یا مندر آپ فرمان لگے میرے یار نو بولاؤ ماں جی کہن لگیاں میں کیا سونے میں تو آڈے یار ابو بکر نو بولاواں آپ فرمان لگے نہیں ماں جیاں دیاں نے میں آکھیاں سونے تو آڈے یار عمر نو بولاواں آکھے عائشہ نہیں میں آکھیا تو آڈے چاچے دے پتر علی نو بولاواں آکھیا نہیں ماں جیاں دیاں نے میں چوتھے نمبر تے آکھیا میں سونیا تو آڈے یار عثمان نو بولاواں آپ فرمان لگے ہاں پیغام میرے یار عثمان نو بولاؤ حضرت عثمان آئے ماں جی عائشہ دیاں نے نبی پاک منو کہن لگے نی عائشہ تھوڑی دیر پرا سیڑتے ہو جائے نا آج میں اپنے یار لال دو چار گلاں کرنیاں چانا ماں جی عائشہ کہیں دیاں نے میں پرا کھڑی دور کھڑی ہو جانیاں میں بھی نہیں پہیاں آپ سرکار اپنے یار عثمان نال گلاں کر دے پہرے حضرت عثمان دا چہرہ پریشان ہوندہ جا رہے حضرت عثمان دیاں اکھا غمگین ہوندیاں جا رہی نے بعد اندر پتہ لگا میرے پاک محمد نے اپنے یار حضرت عثمان نو کی آنکھیں آپ نے فرمایا سی عثمان فتنیاں دا دور آ جائے گا فتنیاں دا دور عثمان اے میرے شہر مدینے اندر خون خرابہ نہ ہون دیں عثمان اللہ تینوں بڑیاں عزتاں تا فرمان گے عثمان اللہ تینوں ایسی شان دیں گے لوکاں کولوں اتری شان وے کے لوکاں کولوں برداشت نہیں ہونی او میرا یار عثمان اللہ تینوں ایسا عزت دا کرتا پہنان گے اے لوکی اتارنا چاہن گے عثمان میرے شہر مدینے چے خون خرابہ نہ ہون دیں حضرت عثمان دیاں اکھاں نال پریشان ہون دیاں پہیاں نے نال چہرے دا رنگ بدل دا پہن اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا گریبان تو کھچیانا اسے ٹیمی گل چیتے آ جان دیں مینوں میرے پاک محمد نے آکھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم اینا باغیاں نے کرے پہنچا دیتا نا کہن لگے او مدینے والیوں اساں عثمان مسیح تے نماز نہیں پڑھن دینی اساں عثمان جمعہ نہیں پڑھان دینا اساں عثمان اسی پانی نہیں پین دینا حالانکہ مدینے ایکو میں بیرے رومان حضرت عثمان نے 24,000 دا کلے خریدیا 24,000 دا کلے لیکن مسلمانہ نو وقف کر دیتے ہیں آج جان دنیا اساں عثمان نو پانی نہیں پین دینا حضرت عثمان اپنے گھر
چ بند نے حضرت شیر خدا رات دا ٹائم حضرت عثمان دے گھر آئے آکے کہن لگے او میرے یار عثمان میں علی زندہ ہوا میرے ہوندیاں توڑے پانی بند ہو گئے اے توڑا مسیحتے آنا بند میرے یار عثمان ایک وارا ہی اجازتاں دے چھاڑ جے میں شامہ پہن تو پہلا مدینے دیاں گلیاں اندر اے خون دیاں نیرہ نہ چلاواں میرا نالی نہیں منو شیر خدا نہ کھیا جے ایک وارا اجازتاں دے کے ویکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے علی یار نانا ایمیں نہیں کرنا منو سرکار نے آکھیں مدینے چے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تھا حضرت حسن تے حسین حضرت شیر خدا کہن لگے حسن تے حسین اوہ پترو جاؤ جا کے اپنے خالو عثمان دا پہرا دیو متا کوئی بھاگی آکے تو آڑے خالو نو نقصان نہ پہنچاندہ ہوئے حضرت حسن تے حسین اے تلواراں لے کے دروازے تے کھڑے ہو جاندیں دن لنگ دے گئے نا حضرت عثمان اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے مدینے والیاں نو آواز مار کے کہن لگیں اوے باغیوں اوے مدینے والیوں اے کنواں میں لے کے دیتے آج منو پانی نہیں پین پہ دین دیو اے مسیح دی تھا میں لے کے دیتی آج منو تھے نمازہ نہیں پڑھن دین دیو اوے مدینے والیوں نہ تے میں مرتد ہویا نہ میں کوئی بندہ مارے نہ میں زانی شرابیاں منو کیوں مار دیو اوے مدینے والیوں میرے تے کیوں ظلم کر دیو حالات لنگ دے گئے ٹائم لنگ دے گئے او بھی دین آگیا 18 ذوالحجہ دا دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت عثمان آج پوکھ دی وجہ کر کے انہیں کمزور ہو گانے بیٹھیاں انج کر کے نیند آ جاندی ماں جی نیلا نے انج کر کے پیر تو پھڑ کے ہلایا ماں جی سمجھیا کہ کتے حضرت عثمان ویسے ہی فوت ہو گانے پیر تو پھڑ کے ہلان دیا نے حضرت عثمان نے اکھاں کھولیاں نالی کہن لگے نیلا 2-4 منٹ ٹھہر جاویں میں سونے نبی نال پیا گلاں کرداں سا 2 منٹ ٹھہر جاویں میں سونے نال پیار دیاں گلاں پیا کرداں سا نالے کہن لگے مینوں سونے نبی نے خواب اندر آ کے او میرا یار عثمان پریشان نہ ہو تیری افطاری میرے محمد دے کولے آج تیری افطاری میرے کولے اینی دیر نو جمعہ دا دینے ایک باغی مکان دے پچھلے پاسوں چھال مار کے اندر آ جاندے آندیاں نالیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینان دے اے متھے تے راڑ مار دے ایتھوں خون دا فوارا چلیا اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے سن اس قرآن دی آیت آئیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت نو پھر پچھوں لگ بے اگلا باغی اگے بڑھ دیں اے تلوار میان چوں کھچ دیں انہیں جوئے تلوار کھچیں ماں جی نیلا نس کے اگے آ جاندیاں نے اپنا سجا بادو حضرت عثمان دے متھے تے رہ آندہ آندی اس وقت اپنا بازو اگے لے آندہ اس بیمان نے تلوار کھچی مینو پہن سمجھ لے گا یا مینو تی سمجھ کے ہو سکتا ہے میرا ہی حیاء کر لے اور تیاں پہنا دا حیاء تے کافر بھی کر جاندہ ہو سکتا ہے تی پہن سمجھ کے تلوار پیشاں ہٹا لے پر انہا ظالمان انہا حیاء نہ کیتا انہیں تلوار ماری ماں جی دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے جا پئیاں
تلوار سیدھیاں دی حضرت عثمان نو لگ جاندی خون دے فوارے چل گئے ماں جی نیلا نے آکھیا اللہ سونے چار انگلاں میریاں اس بے ایمان نے کٹیاں نے اللہ سونے پہلی انگل کٹی میں بھی پہلی بات دعا دین لگیاں اندیاں دو میں لتائیں وڈیاں جان اے میری دوسری انگلی کٹی گئی میں دوسری بات دعا دین لگیاں اندیاں دو میں باوائیں وڈیاں جان اے میری تیسری انگلی کٹی گئی اللہ سونے میں تیسری بات دعا دین لگیاں اکھاں تو انا ہو جائے اے میری چوتھی انگل دی بات دعا دین لگیاں عرشاں والیاں ادھروں بے ایمان مرے تے نالی جہنم دا بالن بنا دیں ماں جی دیاں چارے بات دعاں پوریاں ہو جاندیاں نے ایک بندہ آندہ میں اکھیں ویکھے ہیں رول دا پہ آئے رولا پاندہ پہ میں بزار چوں لنگیاں انہیں اتے کپڑا پایا تے تھلے چیخاں ماری جاندیں میں کپڑا چرے تو ہٹا کے پوچھیا اوے تم کون آندہ میں او بد نصیبہ جنہیں حضرت عثمان نو تلوار ماری ماں جی نے چار بد دعاں کیتیاں نے آویکھے نہ لتا میریاں وڈیاں گئیاں نے میریاں باواں کٹیاں گئیاں نے اکھاں تو انا بھی ہو گیاں چوتھی بھی بد دعا دا میں منتظر ہوں ادھروں میں مرنا ہے تے میرے اللہ نے منو جہنم دا بالن بنا دینا حضرت عثمان نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا حضرت عثمان دا لاشا کار اندر بھی پہ ہے باغی کہن لگے اساں جنازہ بھی نہیں پڑھ دینا اور شام کو دیا بندہ مر جائے دکھ ختم ہو جاندہ ہے واق کیسا مظلوم ہے مر بھی گئے نے شہید بھی ہو گئے نے حالے بھی اگ ٹھنڈی نہیں بھی ہوندی جنازہ نہیں پڑھن دینا ایک دن لنگ گیا دو دن تین دن بعد لکھن والا لکھے ہیں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگیاں باغیوں تو ساں اگر جنازہ نہ پڑھن دیتا اسی نبی دیاں بیویاں میدان جی آواں گیاں انہاں سوچیاں نبی دیاں بیویاں میدان جی آ گئیاں ہو سکتا ہے کہ معاملہ خراب نہ ہو جائیں کہن لگے جنازہ پڑھا لو رات دیاں طریقیاں 17 بندے نال نے واہ عثمان کیسا تیرا عثمان اج لاشا مدینے دے بازار چے جا رہے ہیں لاشا عثمان دا اٹھیا ظالم پتھر پہ مار دینے اج ساڑھے لاشے میتاں جان لوکی گلاب دیاں پتیاں رکھ دیں عثمان دے لاشے تے لوکی پتھر پیا مار دیں ماں جی نیلا نے میرے سونے نبی دی قبر پاک کو لائیاں چیخ ماری کہن لگیاں حضرت جندے نے کہا جے توڑیاں دو بیٹیاں سن آج توڑے اس یار دا جنازہ بھی لوکی نہیں پڑھن دے رہے چیخ مار کے آواز ماری اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے اندھیرے حضرت عثمان دا جنازہ پڑھایا بقی قبرستان دے وچ ہمیشہ واسطے سپرد خاک کر دیتا گیا اللہ حضرت عثمان دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتان نازل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین